اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی صرف نام کے مسلمان مت رہو، بلکہ اسلام کے جو احکامات ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کے جو پیغامات ہیں، ان پیغامات پر، ان احکامات پر آپ مکمل طریقے سے عمل کریں۔ یہ اسلام ہے، نہ کہ یہ اسلام کہ ہم نے اپنا نام مسلمانوں والا رکھ لیا، یا ہم نسلی طور پر مسلمان ہیں، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہفتے میں، سال میں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی مومنین کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اعمال صالحہ یعنی کہ نیک اعمال کی قید ضرور لگائی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ اے نبی آپ بشارت دے دیجئے ان مؤمنین کو، ان مسلمانوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان باغات کے اندر، اس جنت کے اندر وہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ تو دیکھیں قرآن نے یہ کہا کہ بشارت ان مومنین کے لیے ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کریں۔ قرآن پاک کی دوسری آیات آپ پڑھیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے جنت کا ذکر کیا ہے، کافرین کے لیے جہنم کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کی، نیک اعمال کی قید لگائی ہے۔ نیک عمل کیے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ جب تک ہم نیک عمل نہیں کریں گے تو نیک عمل کریں گے تو جنت ہمیں ملے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو انسان اسلام پر رہا، اسلام لایا، اس نے ایمان کو قبول کیا، اسلام پر زندگی بھر قائم رہا، اعمال نہیں کیے، وہ جنت میں تو جائے گا، لیکن پہلی مرتبہ میں داخلہ اس بندے کا نہیں ہوگا۔ پہلی مرتبہ میں داخلہ اس کا نہیں ہوگا۔ پہلی مرتبہ میں داخلہ تو انہی لوگوں کا ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضے پر انہوں نے عمل کیا، ایمان کے مطالبے پر عمل کیا، قرآن کو، نبی کے فرمان کو انہوں نے 100% فالو کیا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو فالو کیا، ان کی اتباع کری، شریعت نے جن چیزوں سے روکا ان چیزوں سے رکے، جن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں کو انہوں نے کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت میں دخول اولی ہیں۔ پہلی مرتبہ میں ہی جب اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں فیصلہ فرمائیں گے، اور فیصلہ فرمانے کے بعد جب پہلی مرتبہ میں جنت میں انٹری ہوگی تو ان لوگوں کی انٹری ہوگی کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعمال صالحہ کیے ہوں گے، ایمان کے تقاضے پر عمل کیا ہوگا، عقائد کو بھی درست رکھا ہوگا، اعمال کو بھی درست رکھا ہوگا، انہوں نے اسلام کے احکام کو اپنی زندگی میں رچایا اور بسایا ہوگا، اسلام کے احکام پر عمل کیا ہوگا، قرآن کو اپنی زندگی کے لیے اسوہ بنایا ہوگا، نبی کی ذات کو، نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کیا ہوگا، اور انہوں نے خواہشات کو چھوڑ کر نبی کی تعلیمات کو، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا ہوگا۔ ایسے لوگ جنت میں پہلی مرتبہ میں داخل ہوں گے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان کو تو قبول کیا،
یا وہ نسلی طور پر مسلمان تھے، باپ مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان تھے، لیکن انہوں نے ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، جس طریقے سے چاہا اس طریقے سے کمایا، جو من میں آیا وہ کھایا، جو من میں آیا وہ پیا، جس طریقے سے من میں آئی تجارت کری، جس طریقے سے چاہا کیا ہے بیاہ شادی کری، جس طریقے سے چاہا انہوں نے کاروبار کیا، جس طریقے سے چاہا اس طریقے سے اپنے کاروبار کو چلایا، یعنی زندگی انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق گزاری۔ تو وہ لوگ پہلی مرتبہ میں جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لے کر ان بدعمالی کی سزا جہنم کے طور پر ان کو دیں گے۔ پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں وہ اپنی سزاؤں کو بھگت کر، اپنے ان جرموں کی سزاؤں کو پا کر، اللہ کی مشیت کے مطابق اللہ کتنے دن ان کو جہنم میں رکھتا ہے، کتنے سالوں تک ان کو جہنم میں رکھتا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی ایمان کی برکت سے، اور ایمان ایسا نہیں، اگر صحیح العقیدہ مسلمان ہوں گے، ان کے عقیدے میں شرک نہیں ہوگا، ان کے عقیدے میں کفر نہیں ہوگا، خالص مسلمان ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ایمان تو لائے تھے، ایمان والے تھے، لیکن ایمان کے تقاضے پر عمل نہیں کیا، ایمان دل میں لے کر گئے تھے دنیا سے، تو اس بنیاد پر جہنم میں وقت گزارنے کے بعد، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ جنت تو انہیں دے دے گا، لیکن پہلی مرتبہ میں جنت انہیں نہیں ملے گی۔ پہلی مرتبہ میں جنت ان لوگوں کو ملے گی جن لوگوں نے ایمان کے تقاضے پر عمل کیا ہوگا، جس کو قرآن نے کہا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ آپ بشارت دے دیجئے ان مسلمانوں کو، ان مومنین کو کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہ ان کے لیے اجر ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومنین ایمان لانے کے بعد اگر عمل کریں گے جبھی ان کو جنت ملے گی۔ لیکن آج ہمارا جو معاشرہ ہے، مسلم معاشرہ، من چاہی زندگی گزار رہا ہے، مرضی کے مطابق ہم کاروبار کرتے ہیں، مرضی کے مطابق ہم کھاتے اور پیتے ہیں، مرضی کے مطابق ہم اپنے بیاہ شادی کرتے ہیں، ہر کام اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں کرتے ہیں۔ آج یہ مزاج مسلمانوں کا بن گیا ہے، اور مرنے کے بارے میں یہ تصور بنا ہوا ہے، ارے کوئی بات نہیں، وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو بعد کی بات ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، ذرا سوچیں، جہنم کی جو آگ ہے اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس آگ کا جو ایندھن ہوگا نا، ایندھن، اس آگ کو جو دہکایا جائے گا، جو آگ ہزاروں سال سے جل رہی ہے، اس آگ میں کس کو جھونکا جائے گا؟ انسانوں کو اور پتھروں کو جھونکا جائے گا، اور اس آگ میں انسانوں کو جلایا جائے گا۔ آج اگر کوئی انسان ذرا سا جل جائے آگ پر، اس کو کیا ہے، اس کا ذرا سا ہاتھ جل جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ انسان فوراً دوا لیتا ہے، کوئی ایسی ٹیبلٹ لیتا ہے جو اس کی جلن محسوس نہ ہو، اس پر کوئی چیز لگاتا ہے تاکہ اس کی جلن اور اس کی جو شدت ہے تکلیف کی وہ محسوس نہ ہو۔ ہوتا نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، جب آپ بخار کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے، آپ ذرا سی آگ کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتے، آپ گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتے، آپ لو کے تھپیڑوں کو برداشت نہیں کر پاتے، آپ 47-46 ٹمپریچر کو برداشت نہیں کر پاتے، آپ کو اے سی استعمال کرنا پڑتا ہے، کولر استعمال کرنا پڑتا ہے، پنکھا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو آپ اس جہنم کے اس ٹمپریچر کو کیسے برداشت کریں گے جس میں آگ جلائی جا رہی ہوگی، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور جب انسان کو پیاس لگے گی الا حمیما وغساقا، جب انسان پانی کے لیے، پینے کے لیے کوئی چیز مانگے گا تو اس کو کیا ہے، جہنم کے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور جہنمیوں کا خون اور پیپ دیا جائے گا کہ اس کو پیو۔ جب وہ پیاس کی شدت میں بے حال ہو جائے گا، الا حمیما وغساقا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی، کہ انسان پانی پیے تو اس کی آنتیں تک جل جائیں۔
اتنا زبردست، اتنا کیا ہے خطرناک معاملہ ہوگا. اور ایسے یعنی جو جہنمی ہوں گے ان کے جو پیپ ہوں گے، ان کا جو خون ہوگا وہ پینے کے لیے دیا گا، پیو، اور نہیں پیو گے تو زبردستی منہ میں ٹھوس آ جائے گا، اسے پیو.